میں بلا تاخیر آج کی تقریب کے مہمان خصوصی بول نیوز کے اینکر پرسن جناب سید محمد امیر عباس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ جناب سید محمد امیر عباس صاحب۔ کافی انتظار کرنا پڑا آپ کو، اور تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں اس لیے زیادہ ایک تو آپ کو زحمت اس وجہ سے نہیں دینا چاہوں گا۔ دوسرا، ایک افسوسناک ابھی خبر آئی ہے، عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور وہ زخمی ہے، کافی تقریباً 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو ہمیں اس وجہ سے بھی شاید جلدی جانا پڑے۔ مجھے آپ لوگوں کو خوشی ہوگی آج اس افتتاح کی کہ آصف چودھری آپ کا دوست ہے۔ مجھے اس افتتاح کی اس وجہ سے خوشی نہیں ہے کہ آصف چودھری میرا دوست ہے، آپ کو اس وجہ سے خوشی ہوگی کہ آصف چودھری آپ کا بھائی ہے۔ اس افتتاح کی مجھے یقین کریں اس وجہ سے بھی خوشی نہیں ہے اس افتتاح کی آصف چودھری میرا بھائی ہے، بلکہ مجھے آج اس افتتاح کی خوشی اس وجہ سے ہے کہ آصف چودھری نے محنت، مشقت، دیانتداری سے، ایمانداری سے اور رزق حلال سے آج یہ عمارت آپ کے سامنے کھڑی کی۔ میری جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی آصف چودھری صاحب سے، 2 لوگ پیرس میں مجھے ملنے آئے میرے ہوٹل کے نیچے لابی میں، کچھ دیر ان کو انتظار کرنا پڑا، میں نیچے اترا، جب ان سے ملا تو مجھے خوشی بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا ایک نوجوان سے مل کے کہ نہ اس میں کوئی تکبر ہے، نہ اس میں کوئی رونت ہے، نہ اس کے مزاج میں کوئی اکھڑ پن ہے، ایک سادہ مزاج اور عاجز مزاج شخص۔ اور میں نے ان کو وہاں جتنی محنت اور مشقت کرتے ہوئے خود دیکھا ہے، آپ میں سے شاید کسی کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ جو ثمر اور پھل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پھل کے پیچھے کتنی محنت ہے آصف چودھری۔ صبح 5 بجے، تاخیر سے تاخیر بھی اگر ہوتی تھی تو آصف کو صبح 5 بجے میں نے اپنے گھر سے نکلتے دیکھا، اور نہ تقریباً نماز فجر کے آس پاس، اور جس لباس میں آصف گھر سے نکلتا ہے آج بھی، اس پہ پینٹ کا نشان ہوگا، اس پہ سیمنٹ لگا ہوگا، اس پہ ہماری طرح ریت بجری میٹیریل لگا ہوا ہوگا، اور سارا دن پھر پیرس اور پیرس کے مضافات اور فرانس کے مختلف شہروں میں محنت، مشقت، مزدوری۔ ایک دفعہ مجھے چودھری صاحب نے کہا کہ جی پیرس میں آپ لوگوں سے ملیں گے تو ان کے ہاتھ بڑے نرم آپ کو اور بڑے ملائم ہاتھوں کو چھوئیں گے، بڑے نرم اور ملائم ہاتھ ہوں گے، لیکن میرے ہاتھ آپ پکڑ کے دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ ان ہاتھوں سے محنت اور مشقت کی ہے۔ اور جب پھر آپ ہاتھوں میں تیشے پکڑتے ہیں، کدالیں پکڑتے ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے چشمے کھود سکتے ہیں۔ تو میں مبارکباد دوں گا آصف چودھری صاحب کو، ان کے بھائی واصف کو، قاسم، جو انتہائی ان سے بھی زیادہ سادہ مزاج نوجوان ہے، اور اس کو تو شاید اس شہر سے باہر کی ہوا بھی نہیں لگی، لیکن ان کے جیسے والدین کا ذکر ہو رہا تھا پہلے، یقیناً ان کی والدہ نے ان کی گھٹی میں وہ پختگی رکھی ہے کہ ایک جدید تعلیم سے ناآشنا شخص، زمانے کی جدت سے ناآشنا شخص، ایک پسماندہ علاقے سے اٹھ کے پیرس اور فرانس جیسی رنگینیوں میں جا کے وہ اپنا ماضی نہیں بھولا، آپ لوگوں کو نہیں بھولا، اور اگر واپس آیا، بلکہ میں نے کئی دفعہ ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کی، آج میں اس کا اظہار آپ کے سامنے کروں گا
کہ میں ان کی حوصلہ شکنی کرتا تھا کہ آپ اتنی آپ نے محنت کی، اتنا آپ نے وہاں سرمایہ اکٹھا کیا، ایک ایک پائی کے اندر آپ کا خون اور پسینہ، جسے صحیح ارک ریزی کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر کوئی درخت لگا ہے جس کے اوپر پتوں کی طرح آپ پیسے توڑتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ جن کو وہاں 20 سال ہو گئے، فرانس، اٹلی، اسپین، بیلجیم، جو کہ میرا زندگی کا ایک عرصہ باہر گزرتا رہا ہے، ان کو اپنی مقامی زبان نہیں آتی، لیکن آصف ایسے فرینچ میں گفتگو کرے گا کہ آپ کو شائبہ ہوگا کہ شاید اس کی مادری زبان فرینچ ہے، وہ کوٹواری نہیں۔ تو میں کہتا تھا کہ آپ اتنی محنت، اتنا سرمایہ کر کے آپ ایک حد تک پاکستان منتقل کریں۔ پاکستان میں شاید حالات اتنے سدھر نہیں رہے ہیں، آپ یہ نہ ہو کہ آپ کا سرمایہ، کیونکہ یہاں بہت اوورسیز پاکستانی جو پیسہ لاتے ہیں ان کے ساتھ بہت فراڈ، دھوکہ دہی، لوٹ مار۔ لیکن آج مجھے احساس ہے کہ آصف نے جو اپنا سرمایہ یہاں منتقل کیا، یہ کافی حد تک صحیح فیصلہ تھا، اور میرا خیال ہے کہ لالچ، خود غرضی اور ہوس، میں نے گزشتہ کوئی 1 دہائی کے تعلق میں آصف کے قریب بھی کبھی اس کو لگتے نہیں دیکھا، اور یہ ان کی شخصیت کا خلوص ہے، سادگی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھا کر کامیابی اور کامرانی کے کس منصب اور منزل اور مقام تک پہنچایا۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سب کے پیار کے ساتھ ہم رخصت ہوں گے۔ حافظ برادران، انشاءاللہ کبھی دوبارہ اگر یہاں آنا ہوا تو آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، اور آپ کے پاس قریب بیٹھ کے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے جو آپ نے ثنا اور کلمات ادا کیے وہ سنیں گے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔